نہیں، نواز شریف کہتے ہیں مجھے مشرف نے کبھی لوپ میں نہیں لیا، کارگل وغیرہ کا بھی۔ یہ بھی مجھے پتا ہے کہ نفل بھی پڑھے تھے کسی نے جا کے کہ یار بڑا اچھا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب نے نفل پڑھے تھے، اور میں نے پڑھنے تھے، مجھے تو بلا ہی نہیں تھا انہوں نے وہاں۔ خوش تھے کہ کارگل پہ چڑھ دوڑی ہے فوجی؟ شروع میں بہت خوش تھے، پورا پاکستان خوش تھا یار، کشمیر کا مسئلہ تھا۔ بعد میں کہیں کسی نے واجپئی نے ٹیلی فون کیا ہوگا یا باہر سے کوئی کال آئی ہوگی جب ان کو یہ ٹھنی کہ یار یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، ڈرا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو مشرف نے پھر کو ٹھیک کیا، کیا دیکھیں ماشاء اللہ لگا دیا۔ کو کے تو اور بہت سے وجوہات تھی نا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف چاہتے تو 99 سے بچ سکتے تھے، ان دنوں بچت ہو سکتی تھی؟ بالکل بچت ہو سکتی تھی۔ گلگت سے لے کے اسلام آباد کے ایئرپورٹ تک میں اور وہ اکیلے کاکپٹ میں جہاز کے بیٹھے ہوئے تھے C-130 کے، اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ملک کے حالات یہ تھے، 3 شہروں میں مارشل لاء لگ چکا تھا، سول وار ایک قسم کی ہونے لگی تھی، یا وہ کسی اور جرنیل کو کہتے لے تو ٹیک اوور کر لے، میں نہیں کر سکتا، میں ذرا ڈرپوک ہوں، میں گھر چلا جاتا۔ وہ کہ جی ہم نے گولی نہیں چلانی ہے عوام پہ، اور آپ کہیں جی گولی چلاؤ اگر یہ لائن کراس کرتے ہیں۔ FSF والے لوگوں کو قتل کروا رہے تھے۔ جنرل ضیاء صاحب نے ٹیک اوور کیا تو وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کی غلطی ہے، مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو نواز شریف کی غلطی ہے۔ کسی ڈکٹیٹر کی آپ اس کو نہ غلط کہہ رہے ہیں نہ اس کی غلطی کو کہیں کنسیڈر کر رہے ہیں۔ نذیر شہید سے لے کر اور رفیق خواجہ رفیق سے لے کر اور احمد رضا قصوری کے والد اور 26 لوگ تھے جن کو FSF نے قتل کروایا۔ قصوری کو مروانے کے چکر میں محمد علی پر حملہ کروا دیا ایکٹر پہ۔ تو جب اس نیج پہ آپ پہنچیں اور پھر جب لوگوں پہ آپ سمجھیں کہ یہ فوج میری گھر کی جو ہے باندھی ہے، اور آپ اس کو کہیں جناب کہ ہون لاتے ہو، اور بھٹو صاحب کو جنرل صاحب ضیاء الحق نے جا کے بتایا تھا کہ آپ 3 شہروں میں مارشل لاء لگا رہے ہیں، اٹ ول ہیو ٹو بی ایکسٹینڈیڈ ٹو دی انٹائر کنٹری۔ اور یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی 5 جولائی سے پہلے رات کو معاہدہ ہو گیا تھا تو فلانے کی کتاب آ گئی، فلانے کی کتاب ہو گئی، اور لائن کٹ کی میں جو باتیں لکھی ہیں وہ غلط ہیں؟ نہیں، سب غلط ہے۔ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ دیٹ ہی ہیڈ ٹو اسٹے بیکاز آف دی افغان جہاد۔ یا وہ یہ فیصلہ کر لیتے یا پھر وہ پاکستان کو خیر بات کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ بند نہ باندھتے تو روس آج گوادر پہ بیٹھا ہوتا۔ ہر مورچے میں جنرل صاحب کی تصویر لگی تھی، ہر گھر میں جنرل صاحب کی تصویر آج بھی لگی ہوئی ہے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی اتنا خطرہ ہوگا کہ وہاں سے دشمن آ کے 80,000 لوگ شہید ہو جائیں گے اور دھماکے ہوں گے اور فوج ساری ہماری اس بارڈر کو انگیج کرے گی؟ کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ امریکہ کی جنگ تھی، ایک امریکی فوجی نے اپنے قدم جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ رکھا، ایک پاکستانی فوجی شہید ہوا اس میں۔ آپ نے اپنے ملک کو جب بچانا ہے سپورٹ تو دینی ہے۔ اس طرف جہاد ہو رہا تھا، وہاں جارج بش کھڑا ہو کے وائس پریزیڈنٹ بندوق اٹھا کے افغانستان کی طرف کر رہا تھا، لوگ لنڈی کوتل میں بیٹھ کے کڑائی گوشت کھا رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جہاد لگا ہوا کہ نہیں۔ 1-2 دھماکے انڈیا نے کروائے، ٹیٹ فار ٹیٹ ہوا، اس کے بعد توبہ کر لی انہوں نے بھی، آگے ہاتھ جوڑ کے معافی۔ جس طرح میں نے سپٹمبر 1999 کو نواز شریف کو بتایا تھا کہ تمہارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، خدا کے لیے ٹھیک کر لو، وہ کہتے ہیں نو چھڈو، وزارت دسو کیڑی لینی ہے تسی۔ نہیں، نواز شریف کہتے ہیں مجھے مشرف نے کبھی لوپ میں نہیں لیا، کارگل وغیرہ کا بھی، اور میرا دیکھیں وہ تاریخ کا حصہ نا، میں تو نہیں کہتا کہ لیا کہ نہیں لیا، لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ نفل بھی پڑے تھے کسی نے جا کے کہ یار بڑا اچھا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ بعد میں اگر کسی نے کان میں جا کے کہہ دیا یہ تو جی گڑبڑ ہو رہی ہے، یا واجپئی کا کال آ گئی یا کسی کی ٹیلی فون آ گیا، نوافل والی بات نہیں پہلے ریکارڈ پہ؟ ہاں، یہ جب ISI میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد ایسے ہی ہوا۔ نواز شریف صاحب نے نفل پڑھے تھے، اور میں نے پڑھنے تھے، مجھے تو بلا ہی نہیں تھا انہوں نے وہاں۔ نہیں، کسی نے تو پڑھے تھے نا نفل، چلے چھوڑیں اس بات کو، آگے چلتے ہیں۔ خوش تھے کہ کارگل پہ چڑھ دوڑی ہے فوجی؟ شروع میں بہت خوش تھے، پورا پاکستان خوش تھا یار، کشمیر کا مسئلہ تھا۔ اچھا، نواز شریف کو یعنی پھر لوپ میں تھے آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا لوپ میں تھے، انہیں پتا تھا؟ ہاں پوچھ کے سارا بالکل لوپ میں تھے، پوری بریفنگ ہوئی تھی، جنرل مجید ملک گئے تھے، یہ گئے تھے، سعید مہدی صاحب تھے۔ بعد میں کہیں کسی نے واجپئی نے ٹیلی فون کیا ہوگا یا باہر سے کوئی کال آئی ہوگی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، جب ان کو یہ ٹھنی کہ یار یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ یعنی بہتر کیا کرنا چاہیے کہ وڈرا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو مشرف نے پھر کو ٹھیک کیا، کیا دیکھیں ماشاء اللہ لگا دیا۔ کو کے تو اور بہت سے وجوہات تھی نا، وہ تو مطلب اس کو چھوڑیں، یہ تو بہت لمبا قصہ آپ چھیڑنے لگے ابھی اس وقت۔ مطلب کو ٹھیک کیا یا نہیں کیا وہ تو میں نہیں کہتا، وہ تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔ نہیں مطلب وہ پھر اقتدار چلا گیا ان سے، اور پھر ایگزائل پہ بھی لازمی بات ہے، پھر ایگزائل چلا گیا، پھر ایگزائل کاٹنی پڑی، پھر مطلب وہی تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی باتوں میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف چاہتے تو 99 سے بچ سکتے تھے، ان دنوں بچت ہو سکتی تھی؟ بالکل بچت ہو سکتی تھی، میں نے ان کو بتایا بھی تھا۔ میں نے سپٹمبر 5 کو 55 منٹ گلگت سے لے کے اسلام آباد کے ایئرپورٹ تک میں اور وہ اکیلے کاکپٹ میں جہاز کے بیٹھے ہوئے تھے C-130 کے، اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور میں نے پھر ان کو تاریخ سنائی، میں نے ان کو جنرل ضیاء الحق شہید کا قصہ سنایا کہ بھٹو نے ان کو کیسے اپوائنٹ کیا تھا، 6-7 تھے ان کے اوپر
جنرل جو بن سکتے تھے ان سے جونیئر کو بنایا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انسٹیٹیوشن تھا یا گھر تھا. ان کے بعد دو چوائسیز تھیں, یا وہ ریزائن کر دیتے یا وہ ٹیک اوور کرتے. ملک کے حالات یہ تھے, 3 شہروں میں مارشل لاء لگ چکا تھا, سول وار ایک قسم کی ہونے لگی تھی. تو پھر ہی ہیڈ ٹو ڈو دیٹ. یا وہ کسی اور جرنیل کو کہتے لے تو ٹیک اوور کر لے, میں نہیں کر سکتا, میں ذرا ڈرپوک ہوں, میں گھر چلا جاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ہونا ٹیک اوور ہی تھا, وہ نہ کرتے کوئی اور کر لیتا. نہیں, لازمی بات ہے جب حالات اس قسم کے پہنچیں کہ سول وار لگی ہو, 3 شہروں میں مارشل لاء اور بریگیڈیئر 3 ریزائن کر دیں, تو وہ کہ جی ہم نے گولی نہیں چلانی عوام پہ, اور آپ کہیں جی گولی چلاؤ اگر یہ لائن کراس کرتے ہیں, تو 3 بریگیڈیئرز کا ریزائن کرنا, پوری فوج ڈی مورلائز ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس کیا چوائس ہوتی ہے پھر؟ یہ تو جواز بھی ہو گیا اس طرح. نہیں, جواز نظر آ رہا تھا, ہر مسجد سے ہر ممبر سے لوگ نکل رہے تھے, ایف ایس ایف والے لوگوں کو قتل کروا رہے تھے, یہ جو فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی ہوئی تھی, اور جوتے لے کے مسجدوں میں گھس رہے تھے. وہ تو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ شوڈ ٹرائی ٹو لیجیٹمائز دیئر رول. ان کا عدالتی مرڈر بھی وہ کہہ رہے ہیں تو پرائم منسٹر کا حق ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کو نکال دے, پرائم منسٹر کا حق ہے جو جس کو لگا دے وہ DGISI کو لگائے, لیکن ایک دوسرے کو ٹیک آن کر کے تو نہیں چل سکتے نا آپ. پلیز میں باقی جینین طالب علم کے طور پہ آپ کا کیونکہ تجربہ بھی ہے, ڈیپ روٹیڈ ہیں آپ, پورا پاکستان آپ پہ اس وقت نظریں جمائے بیٹھا ہے, آپ جو انیشیٹو لے رہے ہیں جس طرح چل رہے ہیں. جنرل ضیاء صاحب نے ٹیک اوور کیا تو وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کی غلطی ہے, مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو نواز شریف کی غلطی ہے. کسی ڈکٹیٹر کی آپ اس کو نہ غلط کہہ رہے ہیں نہ اس کی غلطی کو کہیں کنسیڈر کر رہے ہیں. بات یہ میں نہیں کر رہا, بات یہ کر رہا ہوں کہ حالات اس نیچ پر کیوں آتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو ٹیک اوور کرتے ہیں, اور یا آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اب میں جو کر لوں مجھے کوئی نہیں چھیڑ سکتا. مطلب اب میں اس تاریخ میں جاؤں کہ کیسے الیکشنز ہوئے تھے, کتنی دھاندلی کروائی گئی تھی, نذیر شہید سے لے کر, اور رفیق خواجہ رفیق سے لے کر, اور احمد رضا قصوری کے والد, اور 26 لوگ تھے جن کو FSF نے قتل کروایا. ہمارا MNA جو تھا قصوری کو مروانے کے چکر میں محمد علی پر حملہ کروا دیا ایکٹر پہ, قصوری کو مروانے کے چکر میں وہ اقبال صاحب تھے, اس کی طرح کا قد تھا, پارلیمنٹ سے جا رہے تھے, FSF کی جیپ اس پہ چڑھا کے اس کو قتل کروا دیا. تو یہ تو لوگوں کو تاریخ پتہ ہی نہیں, ہمارے حافظے بڑے کمزور ہیں. آپ دیکھیں اٹھا کے کتنے قتل ہوئے تھے ان دنوں میں. تو جب اس نیچ پہ آپ پہنچیں, اور پھر جب لوگوں پہ آپ سمجھیں کہ یہ فوج میری گھر کی جو ہے باندھی ہے, اور آپ اس کو کہیں جناب کہ ہون لا دو. اور بھٹو صاحب کو جنرل صاحب ضیاء الحق نے جا کے بتایا تھا کہ آپ 3 شہروں میں مارشل لاء لگا رہے ہیں, اٹ ول ہیو ٹو بی ایکسٹینڈیڈ ٹو دی انٹائر کنٹری, دا ٹائم ول کم, سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ, نیگوشیٹ ود دیم, سیٹل ود دیم. اور یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی 5 جولائی سے پہلے رات کو معاہدہ ہو گیا تھا تو فلانے کی کتاب آ گئی, فلانے کی کتاب ہو گئی, اور لائن کٹ کی بھی جو باتیں لکھی ہیں وہ غلط نہیں, سب غلط ہے, کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا, سب جھوٹ ہے. اب میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. جنرل صاحب بھی سیاست کے مالک رہے, اپنا حکمرانی چلاتے رہے, وہ بھی 11 سال تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اکانومی ٹھیک چل رہی تھی, جہاد شروع ہو گیا تھا, امریکہ بھی آ گیا, امریکہ آیا 2 سال کے بعد, لیکن شروع ہو گیا جہاد شروع ہو گیا. جہاد شروع ہو گیا تھا, امریکہ 2 سال کے بعد آیا, پاکستان تھا یا کچھ اسلامی ممالک کے ساتھ. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ دیٹ ہی ہیڈ ٹو اسٹے بیکاز آف دی افغان جہاد. یا وہ یہ فیصلہ کر لیتے یا پھر وہ پاکستان کو خیر بات کہتے ہیں, دونوں میں سے ایک چیز ہونی تھی نا. یہ تو اب آپ کی سوچ اپنی ہے, میری اپنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ بند نہ باندھتے تو روس آج گوادر پہ بیٹھا ہوتا. آپ کہیں گے نہیں جی ہے تو انہوں نے کرنا ہی نہیں تھی, انہوں نے بیٹھنا ہی افغانستان میں تھا. مطلب ہماری اب کی پالیسیز دیکھیں, اس وقت کی پالیسیز دیکھیں. ہر مورچے میں جنرل صاحب کی تصویر لگی تھی, ہر گھر میں جنرل صاحب کی تصویر آج بھی لگی ہوئی ہے, اس وقت ہر مورچے میں لگی ہوئی تھی. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ٹائم زیادہ لگے گا. اور آج وہی افغانستان جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں, آج وہ پھر ہمارے ساتھ, ہمارے دونوں بارڈر آج سیف نہیں ہیں. کبھی ہم سوچتے تھے کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر خطرہ ہے, وہاں پہ ہم نے 3 جنگیں لڑیں, شہادتیں ہوئیں 48 میں, 65 میں, 71 میں, جب ملک 2 لاکھ ہو گیا. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی اتنا خطرہ ہوگا کہ وہاں سے دشمن آ کے 80,000 لوگ شہید ہو جائیں گے اور دھماکے ہوں گے اور فوج ساری ہماری اس بارڈر کو انگیج کرے گی؟ کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. نہیں تو وہ پھر افغان جہاد بھی وہ سارا آپ نے بتایا بھی, ہسٹوریکلی بھی ثابت کیا کہ وہ بھی سارا ٹھیک تھا, اسی طرح ہی ہونا تھا, پھر تاریخ کا دھارا اسی سمت میں جانا تھا. تو اس میں تو بس چوائس تھی, تو ساری دنیا نے دیکھا کیا ہوا. بعد میں اس کو سنبھال لیتے اگر
88 میں جنرل صاحب تو چلے گئے تھے، اگر اس کو سنبھال لیا جاتا اور ایسے ڈبیکل نہیں ہوتے جیسے ہوئے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں افغانستان کے ساتھ ایک اچھا تعلق. یہاں میں اور اسے کلیئرٹی سے آپ وائنڈ اپ کریں ایک آدھ فکر اور کہہ کے کہ ہم امریکہ کی ساتھ مل کے رشیا کو تحت ایک کرنے کے لیے ایک جنگ لڑتے ہیں. کوئی نہیں، امریکہ کا کوئی رول ہی نہیں تھا. مجھے دیکھیں 2 چیزیں آپ بتا دیں. 2 سال تو امریکہ آ ہی نہیں تھا. 303 کی بندوقیں ان کو جا رہی تھیں جن سے وہ لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. صرف اتنا بتا دیں کہ اگر یہ امریکہ کی جنگ تھی، ایک امریکی فوجی نے اپنے قدم جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ رکھا، جیسے کہ اب افغانستان میں آئے تھے. ضرورت نہیں تھی. میں ضرورت کا میں بتاتا ہوں نا. ایک پاکستانی فوجی شہید ہوا اس میں. ایک بتا دیں کہ یہ فلانا جو ہے وہ شہید ہوا افغانستان میں جا کے لڑا. دس واز اے اسٹریٹجی. ان کو وہیں انگیج کر کے اپروکسی لڑی گئی. پراکسی کیسے لڑی گئی؟ ساری سپورٹ تو سپورٹ تو ہوتی ہے. سپورٹ تو ہوتی ہے. جب آپ کھڑے ہیں بیچ میں تو سپورٹ تو دینی ہوتی ہے. آپ نے اپنے ملک کو جب بچانا ہے سپورٹ تو دینی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا اس طرف جہاد ہو رہا تھا، وہاں جارج بش کھڑا ہو کے وائس پریزیڈنٹ بندوق اٹھا کے افغانستان کی طرف کر رہا تھا. لوگ لنڈی کوتل میں بیٹھ کے کڑائی گوشت کھا رہے تھے. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جہاد لگا ہوا کہ نہیں. پاکستان واز اسٹیبل. پاکستان کی اکانومی واز تھرائیونگ. سب سے زیادہ اچھا GDP 11 سال جنرل ضیاء کی حکومت میں رہا. مہنگائی سب سے کم رہی، بے روزگاری سب سے کم رہی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک رہا. 1-2 دھماکے انڈیا نے کروائے، ٹیٹ فار ٹیٹ ہوا، اس کے بعد توبہ کر لی انہوں نے بھی آگے ہاتھ جوڑ کے. لیکن وہ جمہوری جڑیں پھر نہ بن سکیں. جمہوری جڑیں تو بنی. میں سمجھتا لوکل باڈیز کے جو جڑیں تو وہیں سے شروع ہوتی ہیں. یہاں تو یہ پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، الیکشنز کرواتی ہیں، مال بناتی ہیں، نالیاں بنواتی ہیں. لوکل باڈیز کے الیکشنز نہیں کرواتے. میں نے بن کے جا کے اپنی نالیاں اور وہ ٹف ٹائلیں لگوا رہا ہوتا ہوں جا کے، جو لوکل باڈیز کا کام ہے. کون سی پولیٹیکل پارٹی نے کروائے مجھے بتائیں لوکل باڈیز الیکشن صحیح طریقے سے؟